السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم ایک ملکہ کا نام ہے جس کے نتیجے میں انسان مجہول تک پہنچ جاتا ہے۔ دین کے میدان میں عالم اسے کہیں گے جس کے پاس قوت اجتہاد ہو، ملکہ اجتہاد ہو، وہ پیش آمدہ مسائل کا براہ راست کتاب و سنت سے استنباط اور استخراج کر سکتا ہو۔ مدارس میں، جامعات میں، یونیورسٹیز میں پڑھنے سے کوئی بندہ عالم نہیں بنتا۔ اس کے پاس معلومات کا ایک ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے اور وہی معلومات وہ آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہے، لیکن عالم اس وقت تک نہیں بنتا جب تک اس میں اس کے اپنے اندر اجتہاد کا ملکہ، اجتہاد کی قوت پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی آپ مثال سمجھیں۔ نماز، طہارت، زکوٰۃ، روزہ، یہ ان امور کے جو بنیادی مسائل ہیں نا، وہ تقریباً تمام تر مسلمانوں کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں۔ اب یہ اتنی معلومات رکھنے کے باوجود ہر بندہ اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا۔ جتنی معلومات اس کے پاس ہوتی ہے پوچھنے پر وہ بتا دیتا ہے۔ جب اس سے کوئی ایسا سوال کیا جائے جو اس کی معلومات سے باہر ہو تو وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ جی میں عالم تھوڑی ہوں، مجھے تو جتنا پتہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایسے ہی طب کے میدان میں، میڈیکل کے شعبے میں، سر درد کی، بخار کی، کھانسی کی، یہ جو عام بیماریاں ہیں، ان کی دوائی، ان کا کوئی نہ کوئی ٹوٹکا تقریباً تمام لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ ہر لوگ اپنے گھروں میں اس طرح کا وہ کام خود ہی کر لیتے ہیں، ابتدائی بیماری میں خاص کر۔ یہ طب کی معلومات ہے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود عالم طب کوئی ان کو نہیں کہتا، اور نہ ہی وہ عالم طب یعنی ڈاکٹر یا حکیم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ معلومات ایک اور چیز ہے، علم کسی اور چیز کا نام ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک عقیدے کا مسئلہ بھی ساتھ ہی حل ہو جائے کہ غیب نامعلوم، اس کے بارے میں بہت سی معلومات ہمیں اللہ نے قرآن مجید میں دی ہے، اور ہم تک پہنچنے سے پہلے سب سے پہلے یہ معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اور وہ خبریں قرآن میں ہیں، ہم نے پڑھیں، ہمیں بھی پتہ چل گئیں، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، اور دیگر سابقہ اقوام کے واقعات، اور قرب قیامت اور قیامت کے دن پیش ہونے والے معاملات، اور اس طرح جنت جہنم کے بارے میں بہت سی باتیں، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں۔ اور غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہر قرآن پڑھنے والا ان پر اطلاع پا لیتا ہے۔ لیکن کیا آپ قرآن پڑھ کے عالم الغیب ہو جاتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کی یہ معلومات تھی۔ اب جو لوگ معلومات اور علم کے درمیان فرق نہیں کرتے، وہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، غیب جانتے تھے، حالانکہ اس کی صراحت کے ساتھ نفی کی ہے۔ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو تم سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، وہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، بہتان تراشی کی ہے اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی علم غیب کی نفی کی ہے اپنے سوا سب سے، فرمایا کہ آسمان و زمین میں غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ علم غیب کا اللہ کے پاس ہے،
ہاں غیب کی معلومات اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دی ہے، بذریعہ وحی دی ہے، اور اس کے علاوہ بھی سورسز ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل آپ کے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اخبار کے ذریعے یا کسی بھی میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، کوئی بھی صورت ہو، آپ کو بہت سی علاقوں کے بارے میں خبریں مل جاتی ہیں۔ یہ خبریں جو آپ کو ملتی ہیں یہ معلومات ہیں، پھر انہی پر آپ اپنے تجزیے پیش کرتے ہیں اور انہی پر پھر آگے سے آگے چل نکلتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ان خبروں کو جان لینے کے باوجود غیب کا علم نہیں آیا۔ یہ خبریں آپ سے اوجھل ہیں، آپ کے سامنے نہیں ہیں، غیب ہیں آپ سے، لیکن آپ تک پہنچ گئیں تو یہ غیب کی خبر پہنچی ہے، غیب کی اطلاع آپ کو ملی ہے، معلومات ملی ہے، علم نہیں۔ علم اور چیز کا نام ہے۔ علم کیا ہے کہ بغیر کسی وسیلے اور واسطے کے آپ خود ہی معلوم کر لیں کہ اس وقت فلاں ملک کے فلاں شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ خبروں کے ذریعے آپ کو لائیو کوئی دکھا دے تو یہ معلومات ہوگی، یہ علم نہیں ہوگا۔ یہ فرق ہے علم اور معلومات کے درمیان۔ تو عالم وہ ہوتا ہے، دین کا عالم، جس کے اندر اجتہاد اور استنباط کی قوت ہو، ملکہ اجتہاد و استنباط ہو۔ اگر اجتہاد و استنباط کا ملکہ نہیں ہوگا تو وہ عالم نہیں کہلائے گا۔